السلام علیکم۔ رائٹر کا نام ہے آمنہ۔ ماہم ایک وقت ایسا بھی تھا کہ سمندر میں کوئی پری نہیں رہتی تھی۔ سمندر میں رہنے والی مخلوق کو معلوم نہ تھا کہ پریاں تمام جاندار چیزوں پر نہایت مہربان ہوتی ہیں۔ جب ان میں کوئی دکھ بیماری یا مصیبت ہوتی ہے تو وہ ان کا پورا خیال رکھتی ہیں۔ اس لیے سب رنجیدہ تھے کہ ہم نے ایسی کیا خطا کی جو ہمارے ہاں پریاں آ کر نہیں رہتی۔ چنانچہ سمندر کے سارے رہنے والوں نے پرستان میں اپنا الیچی بھیجا اور وہاں کے بادشاہ سے درخواست کی کہ کچھ پریاں سمندر میں بھی بسنے کے لیے بھیج دی جائیں تاکہ ہمارے آڑے وقتوں پر کام آ جائیں۔ الیچی جب پرستان بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کی، جو پریاں ہمارے ہاں آ کر رہیں گی ہم ان کے ساتھ نہایت مہربانی سے پیش آئیں گے اور انہیں خوش رکھنے میں حت المقدور کوئی کسر نہیں رکھیں گے۔ بادشاہ اپنی درباری پریوں سے مخاطب ہو کر بولا، تم نے سنا سمندر کا الیچی ہمارے پاس کیا درخواست لے کر آیا ہے؟ اب بتاؤ، تم وہاں جانا اور نیلے سمندر کے پانی کے نیچے رہنا پسند کرتی ہو؟ پریوں نے کام کر کہا، ہم وہاں جانے اور رہنے کے لیے بالکل تیار نہیں، ہم یہاں خوش ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے جنگل کی پریوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ سمندر میں جا کر رہنے میں تمہاری کیا مرضی ہے؟ وہ بھی سب سر ہلا کر کہنے لگی کہ یہ ہرے بھرے جنگل، پھلوں سے لدے ہوئے باغات، ان میں بولتی چڑیاں اور کھیلیں کرتے ہوئے جانور چھوڑ کر کہیں جانا ہمیں گوارا نہیں۔ بادشاہ نے مرضی معلوم کی، سب سے سمندر میں جانے سے کھلم کھلا انکار کر دیا۔ اب صرف پانی کی پریاں رہ گئی تھیں۔ آخر میں بادشاہ ان سے کی طرف مخاطب ہوا اور یہ دیکھ کر ہر ایک کو حیرت ہوئی کہ وہ بلا جھجک فوراً تیار ہو گئی اور کہنے لگی، ہم تو خدا سے چاہتے تھے کہ کسی طرح ان ندی نالوں، تالابوں، کنووں، باولیوں سے باہر نکلیں، گھر بیٹھے ہماری مراد پوری ہوئی ہو۔ اتنے لمبے چوڑے اور گہرے سمندر کا کیا کہنا ہے؟ ہمارے اچھلنے، کودنے، بھاگنے، دوڑنے کے لیے اس سے زیادہ اچھی کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ وہاں ہزاروں لاکھوں قسم کی مچھلیاں ہیں اور مچھلیوں کے علاوہ طرح طرح کے عجائبات۔ اب جہاں ہم رہتے ہیں ان میں چند مچھلیوں اور چھوٹے چھوٹے جھینگا جیسے جانوروں کے سوا کچھ رکھا نہیں۔ بڑے سے بڑا دریا بھی ہمارے لیے کافی نہیں، جبکہ ندی نالوں کو ہم قید خانے سے کم نہیں سمجھتے۔ حضور، ہماری اس سے بڑھ کر کوئی تمنا نہیں کہ ہم سمندر کی پریاں بن جائیں۔ ہاں، ایک بات کا خیال رہے کہ ہم پانی میں کس طرح رہ سکیں گے۔ دوسرے اپنی تمام زندگی بھر کی ساتھیوں کو اچانک چھوڑنے کے خیال سے دل دکھتا ہے۔ ہمیشہ کے لیے ہم کو انہیں خدا حافظ کہنا پڑے گا اور پھر ہم اپنے پیارے بادشاہ اور ملکہ کی صورت بھی شاید کبھی نہ دیکھ سکیں۔ بادشاہ نے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ان باتوں کا خیال نہ کرو۔ جب تمہارا دل چاہے روزانہ رات کے وقت اور تم اوپر آ سکتی ہو اور چاندنی رات میں ہم میں سے بعض پریاں سمندر کے کنارے پر جا کر تمہارے ساتھ کھیلا کودا اور گانا بجایا کریں گی۔ لیکن دن میں ہم سب اپنا کام کریں گے، البتہ ہمارا ایک دوسرے سے ملنا دشوار ہے۔ رہا سمندر کے اندر ہر وقت رہنا، یہ معمولی بات ہے، میں تمہاری موجود صورت تبدیل کر دوں گا اور تم کو پانی میں رہنے سے کوئی دقت نہیں اٹھانا پڑے گی۔ پاؤں کی جگہ تمہاری مچھلیوں کی سی دمیں پیدا ہو جائیں گی اور پھر تم سمندر کی ہر مخلوق کی طرح بخوبی تیرا کرو گی، بلکہ ان سے بھی زیادہ پھرتی کے ساتھ۔ بادشاہ کی یہ تقریر سن کر سمندر کا الیچی بھی خوش ہو گیا اور اس کی عرض بھی قبول ہو گئی۔ سمندر کی نئی پریاں بھی خوش تھی کہ انہیں سمندر کی نئی مخلوق ملی۔ چنانچہ جب یہ پانی کی پریاں سمندر کے کنارے پہنچی تو ان کے چھوٹے چھوٹے پاؤں آپس میں جڑ کر ایسی خوبصورت چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کی دم بن گئیں، ان کی تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے پانی پہ چیرتی تیرتی ہوئی اپنے گھر کی طرف چلی گئی۔ پریوں کو سمندر میں کرنے کے لیے بے انتہا کام تھا، کیونکہ سارے بڑے جانور چھوٹوں کو ستایا اور مار ڈالا کرتے تھے۔ تو یہ تھی پریوں کی کہانی۔ پریوں نے پھر وہاں رہنا شروع کر دیا۔ اور آپ بتائیں کہ آپ نے کوئی پریوں کی کہانی سنی یا کوئی جل پری دیکھی؟ کیا آپ نے کبھی سنا
کہ جل پریاں ہوتی ہیں، یا آپ نے کبھی ایسا دیکھا کہ جل پریاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں؟ اگر دیکھا ہے تو ضرور بتائیے گا، مجھے یقین ہے آپ ضرور کمنٹ میں بات کریں گے، مجھے اچھا لگے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔